اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک گرانٹ آف ڈاک ریلیف الاؤنس 2024 ہے، جو گورنمنٹ سرونٹس جو پنجاب سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ جناب گورنر پنجاب نے یہ 12/6/2024 کو اناؤنس کیا ہے، تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ تو یہ کتنا انکریز ہے اور اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں۔ تو آج کا میرا عنوان جیسا کہ آپ یہ اسکرین پر موجود ہے ڈاک ریلیف ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جس کے تحت اس الاؤنس کو اناؤنس کیا گیا ہے، اس الاؤنس کو سینکشن کیا گیا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف دی پنجاب فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ لیٹر ایشو کیا گیا ہے، جو 12 جولائی 2024 کو ایشو ہوا ہے، جس کا سبجیکٹ ہے گرانٹ آف ڈاک ریلیف الاؤنس 2024 ٹو سول سرونٹس آف پنجاب گورنمنٹ۔ یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو کہ سول سرونٹس کے لیے ڈاک ریلیف کے طور پر یہ سینکشن کیا گیا ہے، جس میں یہ 2 کیٹیگریز دی گئی ہیں امپلائیز کی۔ تو اس میں یہ 2 کیٹیگریز ہیں، یہ 1 سے 16 اور 17 سے 22 تک یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کی میں آگے آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ یہ نوٹیفیکیشن آپ نے یہ دیکھ لیا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا اطلاق اپلیکیشن، یعنی اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق 1 جولائی 2024 سے ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ڈاک ریلیف الاؤنس 2024 میں کیٹیگری وائز کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ BS 1 to 16 یہ 25% آف رننگ بیسک پے۔ اس میں ایک ابہام پایا جا رہا تھا کہ یہ رننگ بیسک پے پہ ہے یا انیشل پے پہ ہے۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ رننگ بیسک پے پہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ BS 17 to 22 اس میں 20% آف رننگ بیسک پے ہے، یعنی جو آپ کی اس وقت کی پے ہے موجودہ، اس پر اس کا اضافہ ہوگا۔ یہ بات اب بالکل کلیئر ہو چکی ہوئی ہے کہ جو اس وقت آپ بیسک پے لے رہے ہیں، 1 سے 16 تک وہ 25% لیں گے، 17 سے 22 تک وہ 20% لیں گے۔ اس کے لیے چند ٹرم اینڈ کنڈیشنز یا کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط میں آپ کو ٹرن بائی ٹرن بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو پہلی ہے یہ انکم ٹیکس کے تابع ہوگا، یعنی میری مراد یہ ہے کہ یہ انکم ٹیکس اس پر لاگو ہوگا۔ نمبر 2، دوران رخصت اور مکمل LPR، یعنی دوران رخصت اور انٹائر LPR، اس پر بھی یہ اپلیکیبل ہوگا، اس پر بھی اطلاق ہوگا، ماسی وغیرہ بغیر تنخواہ رخصت کے، یعنی ایکسٹرا آرڈینری لیو کے لیے یہ الاؤنس قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ پینشن، گریجویٹی یا گھر کے کرائے کی وصولی کا حساب لگانے کے لیے تنخواہ میں شامل نہیں ہوگا، یعنی یہ الاؤنس جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ پینشن کے لیے یا گریجویٹی کے لیے، اسی طریقے سے گھر کے کرائے کی وصولی کے حساب سے یہ تنخواہ کا حصہ نہیں ہوگا، تنخواہ میں شامل نہیں ہوگا۔ ایسے سرکاری ملازمین جو ڈیپوٹیشن پر ہوں گے اس پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ دوران ڈیپوٹیشن یہ اجازت نہیں ہوگی۔ ڈیپوٹیشن سے واپس آنے پر ملازمین کے لیے اجازت، لیکن جو ایسے ملازمین جو ڈیپوٹیشن سے واپس آئیں گے وہ اسی شرح سے جو پہلے سے تھی، یا وہ رقم گویا کہ وہ ڈیپوٹیشن پر نہیں تھے اس وقت کی ان کو رقم اس شرح سے
اس الاؤنس کی رقم ان کو ادا کی جائے گی۔ مذکورہ بالا اڈاک ریلیف الاؤنس 2024 کو متعلقہ محکموں کے ذریعے مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں مختص کیا جائے گا اور اس اکاؤنٹ پر کوئی ضمنی گرانٹ نہیں دی جائے گی۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے ضمنی گرانٹ یا ایکسٹرا گرانٹ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لیکن اس لیٹر میں انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا گرانٹ یا ضمنی گرانٹ نہیں دی جائے گی، بلکہ اسی سال جس کا ذکر ہو رہا ہے 2024-25 کے بجٹ کا، اسی بجٹ میں اس کی رقم کو مختص کر دیا جائے گا، ایلوکیٹ کر دیا جائے گا، اس کے لیے علیحدہ سے ضمنی گرانٹ نہیں دی جائے گی۔ یہ ایک نوٹ ہے چھوٹا سا، نوٹیفیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں گوگل ڈرائیو اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اڈاک ریلیف والا، یہ میرا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس کی ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک ڈال دیا ہے۔ اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو اس نوٹیفیکیشن کو وہ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آخر میں ایک گزارش کروں گا، ایسے احباب سے، ایسے صاحب اقتدار سے جو اٹانومس، سیمی اٹانومس یا جو ایسی کارپوریشنز کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، چیئرمینز ہیں، جن کو اس لیٹر کو انڈورس کرنا ہے تو برائے مہربانی اس لیٹر کو جلد انڈورس کر دیں گے تاکہ وہ ملازمین جو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے، اکاؤنٹس آفس کے انڈر نہیں آتے، وہ بھی اس سہولت سے فائدہ مند ہو سکیں گے۔ ان کی خدمت میں ریکویسٹ ہوگی کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو اس کو انڈورس کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔